بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ملک حسن رضا، ایک نئے سلسلے روشنی کی ایک مینار کے ساتھ اس سلسلے کو سٹارٹ کرتے ہی آج ہم سیاستوں کے شہید اول حضرت پیر مراد احمد شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر موجود ہیں۔ آئیے ہسٹری دیکھتے ہیں اور مزار کی بلڈنگ دیکھتے ہیں۔ دربار کے اندر یہاں پر حضرت سید مراد احمد شاہ صاحب اور ان کی والدہ، ان کی قبریں یہاں پر موجود ہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے، پاکستان میں شاید چند ہی ایسے مزارات ہیں جہاں پر اس طرح سے ماں اور بیٹے کی قبریں اکٹھی ہیں۔ راجہ سہن پال 7ویں صدی عیسوی میں سیالکوٹ کے قلعے کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کے لیے جب اپنا کام شروع کیا تو قلعے کی ایک دیوار جو تعمیر کی جاتی اگلے دن وہ منہدم ہو جاتی، گر جاتی۔ راجا کو اس کے مصاحبوں نے، پنڈتوں نے حساب لگا کر یہ بتایا کہ اگر کسی مسلمان کا، کسی مومن کا خون اس دیوار کے بنیادوں میں ڈالا جائے تو وہ دیوار کھڑی رہے گی۔ کہا جاتا ہے کہ سیالکوٹ کے علاقہ رنگ پورہ کے قریب نالا ایک کے کنارے پر ایک مسلمان سید مراد نے وضو کر رہے تھے۔ ان کو راجا کے سپاہیوں نے پکڑا اور لے کے آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ مجھے کیوں یہاں سے گرفتار کیا گیا ہے؟ ان کو بتایا گیا کہ آپ کے خون سے دیوار کو مضبوط کیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی ہاتھ کی انگلی کاٹ کر اس کا لہو دیا، جس سے دیوار کی بنیاد میں ڈالا گیا۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اگلے دن وہ دیوار نہیں گری تو راجہ سہن پال نے ان کو شہید کر کے باقی قلعے کی دیوار میں ان کا خون ڈالا۔
ایک روایت یہ بھی ہے کہ رنگپورہ کے علاقہ میں حضرت پیر مراد علی کا جسد مبارک اور قلعے کے اس مزار میں آپ کا سر مبارک مدفن ہے۔ یہ تو وہ روایت ہے جو زد عام ہے۔ اس کے علاوہ کچھ روایات ایسی بھی ہیں کہ جو کہ ماننے میں نہیں آتے۔ ابھی جو آپ اپنی اسکرین پر اس وقت تاریخ جو اسی مزار کے اندر نصب کی گئی ہے دیکھ رہے ہوں گے، اس کے اندر ایک چیز بہت مینیہیز ہے جو کہ میں یہاں پر شاید کنٹروورسی بیان کے طور پر آپ اس کو دیکھیں گے۔ کہا جاتا ہے حضرت مراد علی شاہ صاحب کی والدہ جو ہیں وہ راجہ سہن پال کی بیٹی ہے، اور راجہ سہن پال جو کہ ایک ہندو راجہ تھا۔ ایک چیز یہ اپنے نوٹ میں رکھیے۔ دوسری چیز جو پیر مراد علی شاہ صاحب کی والدہ کی متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک پھول کو سونگا جس سے آپ اپنی والدہ کے شکم میں بھیج دیے گئے۔ یہ وہ روایت ہے جو یہاں پر لکھی گئی ہے۔ کسی طرح سے سائنس، مذہب، تصوف کہیں پر بھی اس چیز کا وجود نہیں ہے۔ حضرت بی بی مریم کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے یہ اعزاز ہو۔ خیر یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ بائی راستی جو کہ راجہ سہن پال کی بیٹی ہیں ان سے حضرت مراد علی شاہ پیدا ہوئے لیکن بغیر باپ۔ یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جس کا شاید کوئی جواب نہ دے سکے، کیونکہ سادات حضرت امام حسن اور امام حسین کی آل میں سے سیدزادے ہیں، لیکن یہاں پر مائی راستی کو بغیر شادی کے ایک خون کو سونگنے سے ایک بیٹے کی پیدائش کی روایت کی جاتی ہے جو کہ ان کے سید ہونے پر ایک سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ نعوذ باللہ، نہ تو میں حضرت پیر مراد علی شاہ صاحب یا ان کی والدہ مائی راستی پر کوئی اعتراض کرتا ہوں، نہ میں ان کا منکر ہوں۔ میں الحمدللہ بچپن سے، کیونکہ میں خود سیالکوٹ کا رہائشی ہوں، میں بچپن سے اس مزار پہ حاضری دے رہا ہوں، لیکن یہ سوال بچپن سے ہی اور آج بھی ہمارے ذہن میں چلتا ہے کہ کیسے ایک ہندو جو مسلمان ہوئی ان کا بیٹا بغیر باپ کے سید کیسے ہوئی۔ یہ وہ سوال ہے جس کو ہم آپ کے لیے چھوڑے جاتے ہیں، آپ اس کا جواب تلاش کریں۔ حضرت پیر مراد علی شاہ صاحب کو شہید اول سیالکوٹ کہا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ آپ کو شہید کر کے اس قلعے کی بنیادوں میں آپ کا خون ڈالا گیا۔ آپ کی والدہ مائی راستی ایک روایت کے مطابق پیر ملک شاہ ولی عبدوکی والے ان کی مرید تھی، اور حضرت مراد علی شاہ صاحب کی شہادت کے بعد ان کے پاس حاضر ہوئیں اور اپنا مدعا بیان کیا کہ میرے بیٹے کو اس طرح سے شہید کر دیا گیا۔ آپ نے انہیں وقت کے بادشاہ کی طرف بھیجا۔ وہاں سے ایک فوج جو کہ حضرت امام علی الحق شہید فاتح سیالکوٹ کی سپہ سالاری میں سیالکوٹ کی طرف آئی۔ پسرور سے آپ کی جنگ ان کفار سے شروع ہوئی اور پھر سیالکوٹ کے قلعے کی فتح پر یہ جنگ ختم ہوئی، اور بعد ازاں حضرت امام علی الحق شہید نے اسی سیالکوٹ میں ایک ٹیلے پر ڈیرا لگایا، اور وہیں پر آپ کو راجہ سہن پال کے ایک مشیر نے اور بعض روایات کے مطابق راجہ سہن پال کے ایک سالے نے سجدے کی حالت میں شہید۔ سیالکوٹ میں اسلام کا نور آپ کے آنے سے مزید پھیلا، اور اس فتح کے جو موجب بنے، جو وجہ بنے، وہ حضرت پیر مراد علی شاہ صاحب تھے جو کہ سیالکوٹ کی دھرتی کے پہلے فاتح ہیں۔ الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے اولیاء کے باادب ماننے والا بنائے، اور جھوٹی اور من گھڑت روایات سے بچ کے حقیقی
اور تری ہی مستند روایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے. اللہ نے کی بات.